حمزہ یوں خاموشی سے اس کو تھام لے گا۔ اس لمس میں کوئی شور نہیں تھا مگر ایک عجیب سی گرمی تھی جو دونوں کے دلوں تک پہنچ رہی تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، تم نے جو آج کیا بہت مزہ آیا اور اب ہم روز اسی طرح۔ السلام علیکم دوستو۔ لاہور کی ایک پرانی مگر خوبصورت گلی میں آج غیر معمولی رونق تھی۔ ہر طرف لائٹوں کی چمک، مہندی کی خوشبو اور مہمانوں کی ہنسی گونج رہی تھی کیونکہ آج حمزہ کی شادی تھی۔ 30 سالہ حمزہ جو ایک نرم دل اور خاموش مزاج انسان تھا، بچپن سے اسی محلے میں پلا بڑا تھا اور آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں عجیب سی بے چینی تھی جس کی وجہ وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ گھر کے صحن میں جب ڈھول کی آواز بلند ہوئی اور دوستوں نے اسے گھیر لیا تو وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک ادھورا سا سوال تھا۔ اسی لمحے دروازے کے قریب ایک شخص آہستہ آہستہ اندر آیا۔ وہ علی تھا، حمزہ کا پرانا دوست، وہ دوست جس کے ساتھ اس نے کالج کے دن گزارے تھے۔ ہنسی مذاق، بارش میں بھیگنا، دیر رات تک چھت پر بیٹھ کر باتیں کرنا، سب کچھ جیسے ایک فلم کی طرح دونوں کی یادوں میں محفوظ تھا۔ علی نے جب حمزہ کو دولہے کے لباس میں دیکھا تو اس کے قدم چند لمحوں کے لیے روک گئے۔ دل میں ایک عجیب سا درد بھرا مگر اس نے مسکرا کر خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ حمزہ کی نظر جیسی علی پر پڑی تو اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا، اور وہ گلے لگانا معمول سے تھوڑا زیادہ لمبا تھا، جیسے دونوں برسوں کی دوری ایک لمحے میں ختم کرنا چاہتے ہوں۔ علی نے ہلکی آواز میں کہا، مبارک ہو یار، آج تم واقعی بہت خوش لگ رہے ہو۔ مگر اس لمحے میں چھپی اداسی حمزہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تم آئے ہو نا، بس اب سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے جیسے ماضی کی یادیں ان کے درمیان چل رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوستوں نے شور مچایا اور حمزہ کو اسٹیج کی طرف لے گئے۔ علی بھی قریب ہی کھڑا رہا مگر اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جب کالج کے آخری دنوں میں وہ اور حمزہ چھت پر بیٹھے بارش دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یار اگر زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہی نا تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس وقت علی کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا تھا جیسے وہ کبھی الفاظ میں نہیں ڈال سکا۔ وہ صرف خاموشی سے حمزہ کو دیکھتا رہا اور آج برسوں بعد وہی احساس اس کے دل میں دوبارہ جاگ رہا تھا مگر اب وقت بہت بدل چکا تھا۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی، موسیقی بج رہی تھی اور مہمان خوشی سے باتیں کر رہے تھے مگر علی کا دل جیسے اس شور سے الگ کسی اور دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد حمزہ اسٹیج سے نیچے اترا اور چپکے سے علی کے پاس آ گیا۔ دونوں صحن کے ایک نسبتاً خاموش کونے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں لائٹوں کی ہلکی روشنی اور رات کی ٹھنڈی ہوا ماحول کو عجیب سا رومانی بنا رہی تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، تم بہت دیر بعد ملے ہو علی، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ علی نے نظر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ حمزہ نے یہ دیکھ لیا تو اس نے نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے، تم آج کچھ مختلف لگ رہے ہو۔ علی چند لمحے خاموش رہا جیسے دل کے اندر کوئی طوفان دبانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، کچھ باتیں ہوتی ہیں حمزہ جو انسان کو کبھی کہہ نہیں پاتا، بس دل میں رہ جاتی ہیں۔ حمزہ نے اس کے قریب ہو کر کہا، آج کہہ دو، آج تو میرا شادی کا دن ہے، شاید آج سچ سننے کی ہمت بھی ہو۔ یہ سن کر علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار حمزہ کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ ان آنکھوں میں وہی پرانی اپنیت تھی جو ہمیشہ اسے کمزور کر دیتی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر علی نے آہستہ سے کہا، کالج کے دن یاد ہیں جب ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے، سب کو لگتا تھا ہم دوست ہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا۔ علی کی آواز تھوڑی کانپنے لگی، لیکن میرے لیے وہ صرف دوستی نہیں تھی حمزہ، میرے دل میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ سن کر حمزہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ علی نے نظریں جھکا لی مگر اگلی ہی لمحے حمزہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں عجیب سی نرمی اور مانوسیت تھی۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، تم سمجھتے ہو مجھے کبھی احساس نہیں ہوا؟ علی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حمزہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ وہ آہستہ سے قریب ہوا اور ایک لمحے کے لیے علی کے ماتھے کو چھو لیا جیسے برسوں کی خاموشی کو ایک نرم سا جواب دے رہا ہو۔ وہ لمحہ بہت مختصر تھا مگر اس میں بے شمار جذبات چھپے ہوئے تھے۔ علی کے دل میں جیسے طوفان اٹھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، شاید
اگر وقت کچھ اور ہوتا، حالات کچھ اور ہوتے تو کہانی مختلف ہوتی۔ دور سے ڈول کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی، مگر اس لمحے دونوں کے درمیان جو خاموشی تھی وہ کسی بھی شور سے زیادہ گہری تھی۔ علی نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ شاید آج وہ سچ سننے کے لیے تیار تھا، مگر یہ سچ ان دونوں کی زندگی کو کس طرح لے جائے گا یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور صحن میں بجنے والی موسیقی، مہمانوں کی ہنسی اور روشنیوں کی چمک کے باوجود حمزہ اور علی کے درمیان ابھی تک وہ خاموش لمحہ قائم تھا جو چند لمحے پہلے پیدا ہوا تھا، جیسے وقت نے خود کو تھام لیا ہو۔ دور سے دوستوں کی آوازیں آ رہی تھی جو حمزہ کو دوبارہ سٹیج پر بلانا چاہتے تھے، مگر اس لمحے حمزہ کا دل جیسے کہیں اور اٹک گیا تھا۔ علی ابھی تک حیرت میں تھا کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے دل کی بات سن کر حمزہ یوں خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ اس نرم لمس میں کوئی شور نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی گرمی تھی جو دونوں کے دلوں تک پہنچ رہی تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، تم نے آج جو کہا شاید یہ سننے کے لیے میں ہمیشہ سے تیار تھا، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ تم سے پوچھ سکوں۔ علی نے گہری سانس لی اور آہستہ سے جواب دیا، میں بھی کبھی ہمت نہ کر سکا حمزہ، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا تو شاید تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی آئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور لائٹوں کی ہلکی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ہمیشہ میرے قریب رہتے ہو، بس ہم دونوں نے اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کیا۔ علی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے برسوں کی تھکن کے بعد سکون مل گیا ہو۔ اسی لمحے حمزہ تھوڑا سا اور قریب آیا اور آہستہ سے علی کے ماتھے کے قریب جھک کر اس لمحے کو چند سیکنڈ کے لیے تھام لیا۔ یہ کوئی شور مچانے والا لمحہ نہیں تھا، بلکہ بہت خاموش اور نرم سا احساس تھا جس میں برسوں کی دوستی اور ان کے کہے جذبات سمٹ آئے تھے۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے دھیرے سے کہا، حمزہ آج تمہاری شادی ہے۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج سچ بولنا ضروری تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی گہرے فیصلے کے کنارے کھڑا ہو۔ دور سے ایک بار پھر دوستوں نے شور مچایا، حمزہ کہاں ہو بھائی، دولہا صاحب کو سٹیج پر لے کر آؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیے، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے بہت سے سوال تھے۔ علی نے آہستہ سے کہا، شاید ہمیں واپس آنا چاہیے، لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حمزہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، علی کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہوتا۔ علی نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ چند لمحوں بعد دونوں صحن کے طرف واپس چلنے لگے۔ شور، موسیقی اور ہنسی دوبارہ ان کے ارد گرد پھیل گئی، مگر دونوں کے دلوں میں ابھی تک وہ خاموش لمحہ زندہ تھا۔ اسٹیج کے قریب پہنچ کر حمزہ اچانک رک گیا اور علی کی طرف مڑ کر بولا، ایک بات بتاؤ، اگر آج میں تمہیں روک لوں تو؟ علی چونک گیا، اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ سوال بہت دیر سے آیا ہے حمزہ۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور چند لمحوں تک کچھ نہ بولا، پھر اس نے صرف اتنا کہا، شاید، مگر سچ کبھی کبھی دیر سے ہی سامنے آتا ہے۔ اسی لمحے حمزہ کی ایک دوست نے آ کر اس کا بازو پکڑا اور ہنستے ہوئے بولا، یار سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دلہن بھی آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ماحول کا رنگ جیسے بدل گیا۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے علی کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شکر گزاری بھی تھی اور ایک گہری اداسی بھی۔ علی نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ حمزہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا اور روشنیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا جہاں سب لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، مگر مجمع کے پیچھے کھڑا علی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور درد بھی، کیونکہ آج کم از کم سچ کہہ دیا گیا تھا، شاید دیر سے مگر پھر بھی کہہ دیا گیا تھا۔ اور کبھی کبھی یہی اطراف انسان کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تقریب ختم ہونے لگی تو علی آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا اور وہ جانتا تھا کہ اب یہاں رکنے کا کوئی مطلب نہیں، مگر جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچا اسے پیچھے سے کسی نے آہستہ سے پکارا، علی۔ علی نے مڑ کر دیکھا تو حمزہ چند قدم دور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اپنیت تھی۔ وہ آہستہ سے قریب آیا اور صرف اتنا کہا، جو بھی ہو تم ہمیشہ میری زندگی کا سب سے سچا حصہ رہو گے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم میری سب سے خوبصورت یاد۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر علی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں بارش شروع ہو چکی تھی، مگر جاتے جاتے علی کے دل میں ایک عجیب سا سوال اب بھی گونج رہا تھا،
کیا واقعی یہ کہانی ختم ہو گئی تھی یا شاید کسی دن قسمت انہیں دوبارہ ایک ایسے موڑ پر ملا دے گی جہاں فیصلہ مختلف ہو؟ رات کی وہ تقریب ختم ہو چکی تھی مگر اس رات کی یادیں ابھی تک حمزہ اور علی کے دلوں میں زندہ تھی۔ شادی کے بعد کئی دن گزر گئے، زندگی جیسے اپنے معمول پر واپس آ گئی تھی، مگر دل کے اندر کچھ ایسا تھا جو دونوں کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ حمزہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب بھی وہ تنہا ہوتا تو اسے وہ لمحے یاد آ جاتے جب اس نے علی کی آنکھوں میں برسوں کے چھپے ہوئے جذبات دیکھے تھے۔ دوسری طرف علی بھی اپنے کام میں مصروف رہنے لگا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سا خلا تھا۔ ایک شام وہ دونوں اچانک مسجد کے باہر مل گئے، وہی پرانی مسجد جہاں وہ کالج کے دنوں میں مغرب کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، لگتا ہے اللہ ہمیں یہاں دوبارہ ملانا چاہتا تھا۔ علی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، شاید، کیونکہ دل میں جو الجھن تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ دونوں مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اذان کی آواز ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، علی، میں نے ان دنوں بہت سوچا، ہم دونوں نے زندگی میں کچھ ایسے لمحے گزارے جنہیں ہم سمجھ نہیں سکے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سبق دینے کے لیے یہ سب دکھایا تھا۔ علی نے اس کی بات غور سے سنی اور آہستہ سے کہا، ہاں حمزہ، شاید ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کا دل کبھی کبھی راستہ بھول جاتا ہے، مگر اصل سکون اللہ کے قریب آنے میں ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مسجد کے اندر نماز کے لیے چلے گئے۔ اس نماز کے بعد جیسے ان کے دلوں سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ اس مسکراہٹ میں اب کوئی الجھن نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم تھا۔ چند دن بعد حمزہ نے علی کو بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے تبلیغ کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور اللہ کے دین کو سمجھ سکے۔ علی نے یہ سن کر فوراً کہا، اگر تم جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ حمزہ حیران ہوا مگر اس کے چہرے پر خوشی بھی آ گئی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چند دن دنیا کی مصروفیات سے دور رہ کر اپنی زندگی کو نیا رخ دیں گے۔ جب وہ تبلیغ جماعت کے قافلے کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو صبح کی نرم روشنی پھیل رہی تھی۔ مسجد کے باہر چند لوگ کھڑے تھے جو انہیں دعا دے رہے تھے۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، شاید یہی وہ راستہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کبھی کبھی اللہ انسان کو بھٹکنے دیتا ہے تاکہ وہ واپس صحیح راستے پر آئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل پڑے۔ اس سفر میں نہ کوئی پرانی الجھن تھی نہ کوئی اداسی، بلکہ دل میں ایک سکون تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راستے میں علی نے ہلکے انداز میں کہا، یاد ہے وہ کالج کے دن جب ہمیں لگتا تھا زندگی صرف ہنسی مذاق کا نام ہے؟ حمزہ ہنس دیا اور بولا، ہاں، مگر اب لگتا ہے زندگی کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے انہیں وقت پر سمجھ دے دی۔ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور سورج کی روشنی پھیل رہی تھی، جیسے ایک نئی صبح ان کی زندگی میں بھی آ گئی ہو۔ وہ جانتے تھے کہ ماضی کے کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے، مگر اب وہ یادیں انہیں کمزور نہیں کریں گے بلکہ یاد دلائیں گے کہ انسان اگر سچے دل سے بدلنا چاہے تو اللہ اسے نیا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی امید کے ساتھ حمزہ اور علی تبلیغ کے سفر پر نکل گئے، دل میں یہ ارادہ لے کر کہ وہ اپنی زندگی کو نیکی، دعا اور خدمت کے راستے پر گزاریں گے، کیونکہ آخر کار اصل سکون اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں الجھنوں اور غلط راستوں سے گزرتا ہے، مگر اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اسے نیا راستہ دکھا دیتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ ملتے ہیں کہ اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔